عزت و تقریم آج کے ہمارے مدرسہ دارالفلاح وڑولی گولگر کے 17ویں اجلاس کے صدر محترم حضرت مولانا مشتاق بھنشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آج کے ہمارے اس جلسے عام کے مہمان خصوصی حضرت مولانا صادق مقادم صاحب صدر مدنی مجلس جامعہ حسین عربیہ شری وردھن، اسی طرح امام و خطیب جامع مسجد روہا، شہنشی پہ تشریف فرما ہمارے دیگر علماء نظام، اطراف و اقلاف سے تشریف فرما ہمارے جملہ مہمان نظام عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ ہر کارواں ہر قافلہ اپنا رفت سفر باندھنے سے پہلے پیر کارواں کا انتخاب ضرور کرتا ہے، جس کی قیادت اور سیادت میں وہ جلسہ و کارواں اپنے افتتاحی مراحل کو بآسانی عبور کر سکے۔ لہذا آج کے ہمارے اس جلسے کی صدارت ایسی ایک شخصیت کے پاس موجود ہے، میری مراد اس سے مدرسہ ہدایہ کے صدر محترم مولانا مشتاق صاحب، جن سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ جلسے کی کارروائی آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم ناتوا نااہل بندوں پر بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اس پاک ذات عالی نے ایک عظیم نسبت پر، میری مراد اس سے مدرسہ دارالفلاح وڑولی گولگر کے 17ویں سالانہ اجلاس میں ہم تمام کو مجتمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ سعادت بزور بازو نیست، کیا نہ بخشت خدائے بخشیں گا۔ لہذا اس بابرکت موقع پر میں جملہ ذمہ داران و عہدیداران و منتظمین مدرسہ دارالفلاح وڑولی گولگر کی جانب سے آپ جملہ مہمانان کا بصمی محفوظات بے انتہا خلوص دل کے ساتھ آپ تمام کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اس شعر کے ساتھ آپ حضرات کا استقبال کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ خدا کا نام لے کر ابتدائے حال کرتا ہوں، خلوص دل سے جشن نو عرض حال کرتا ہوں، نوازش آپ کی تشریف لائے آپ اس جلسگاہ میں، میں خلوص دل سے آپ جملہ مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں۔ محترم حضرات، چونکہ یہ جلسہ بڑا ہی بابرکت اور پر رونق ہے، تو لیجئے اس کا آغاز بھی اس کلام سے کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں جو کلام مرکز رد ہدایت، دفین حکمت و موعظت اور خزین رحمت و برکت ہے۔ یہی وہ کلام ہے جس نے دریدہ صفت انسانوں کو اخلاقیات کے اعلیٰ مراتب پر فائز فرمایا۔ تو لیجئے، کسی نے کیا خوب کہا ہے، سناؤ قرآن اصحاب قہر کو، ظلمت شب سے نکالو سحر کو۔ سناؤ قرآن اصحاب قہر کو، ظلمت شب سے نکالو سحر کو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آیت قرآن میں بدل ڈالا تھا تقدیر عمر کو، رضی اللہ تعالیٰ۔ تو لیجئے آج کے اس بابرکت اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں درجہ حفظ کے طالب علم حافظ دانش ابوبکر سولکر کو کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے آج کے ہمارے اس جلسے کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال وخلق الجان من مارج
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم کسی نے کیا خوب کہا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو انسان تلاوت قرآن کی، یقیناً اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ تھے طالب علم حافظ دانش ابو بکر سوچر، جو کافی بہترین انداز میں قرآن مجید کی چند آیات آپ حضرات کے سامنے پیش فرما رہے تھے۔ تلاوت قرآن کے بعد محترم حضرات، ہم آپ جانتے ہیں آگ کا ہر شعلہ، پانی کا ہر قطرہ اور ہوا کا ہر جھونکا بزبان حال و قال یہی نغمہ سرا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی طرح شاعر یوں گویا ہے کہ کرتا ہوں حمد تیری کہ لازوال تو ہے، یکتا ہے ذات تیری اور بے مثال تو ہے، ہر شے میں تیرا جلوہ ہر جا تیری تجلی،
حکمت تیری نرالی اور باکمال تو ہے۔ تو لیجئے تلاوت کلام پاک کے بعد حمد باری تعالیٰ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں بڑے ادب کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں درجہ حفظ کے طالب علم حافظ محمد امین محمد عادل راؤت کو کہ وہ آئیں اور حمد باری تعالیٰ سامعین کے سامنے پیش کرنا ہے۔